حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان حضرت ابی طالب کی وفات، غم کا سال۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دو ہستیوں کی وفات کا بہت صدمہ ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس نبی کو ہم قیامت تک نہیں مانیں گے۔ شیب ابی طالب کا مشکل وقت تو گزر گیا، لیکن کئی اور مصیبتیں کھڑی کر گیا۔ اس عرصے میں بنی ہاشم بیماری کی صورت میں دوا اور علاج سے بھی محروم رہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا باپ جیسا چچا پچھلے 3 سال میں جس ہمت کا مظاہرہ کر رہا ہے، اس نے سارے قبیلے کو حوصلہ دیے رکھا۔ ابی طالب 85 سال کی عمر میں بھوک، پیاس، پریشانی، رسول اللہ کی حفاظت اور چھوٹے بچوں کے لیے مشکل وقت سے لڑتے رہے ہیں۔ ہمت کا پہاڑ تو اس سب پر خوش ہے کہ میرا بھتیجا خیریت سے ہے۔ ابی طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پاس بلا کر محبت سے اپنے قریب بٹھا لیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں، بیٹا جب میں مر جاؤں تو تم یثرب میں بنی نجار میں اپنے دادا عبد المطلب کے اور اپنے ننہال کے پاس چلے جانا۔ وہ اپنے لوگوں کی سب سے زیادہ حفاظت کرنے والے ہیں۔ شیب سے واپس آ کر ابی طالب بیماری سے اٹھ نہیں سکے اور تقریباً 8 مہینے بعد شعبان 10 نبوی کو وفات پا گئے ہیں۔ ابی طالب کو مکہ میں ہجون میں دفن کیا گیا۔ رسول اللہ اور چچا کا ساتھ 42 سال تک قائم رہا۔ رسول اللہ کا بچپن، جوانی، شادی، کاروبار، اعلان نبوت اور اس کے بعد قریش کی طرف سے برا سلوک، یہ سب ان دونوں نے ساتھ ہی دیکھا ہے۔ رسول اللہ نے ابی طالب کو کبھی باپ سے مختلف نہیں پایا۔ مشکل وقت میں رسول اللہ نے بھی بیٹوں کی طرح ابی طالب کی مدد کی اور ہمت بڑھائی۔ ابھی چاچا کی وفات کو کچھ دن ہی گزرے ہیں کہ رسول اللہ پر سب سے پہلے ایمان لانے والی سیدہ خدیجہ 10 رمضان 10 نبوی یعنی 619 عیسوی کو اللہ تعالیٰ کو پیاری ہو گئی ہیں۔ وہ خدیجہ جنہوں نے اپنی زندگی رسول اللہ کے لیے وقف کر دی، رسول اللہ کا دست و بازو بنی، مشکل ترین حالات میں رسول اللہ کا ساتھ دیا، اپنے مالک سے جا ملی ہیں۔ رسول اللہ کو ان دو پیاری ہستیوں کی وفات کا بہت صدمہ ہے۔ آپ نے اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا ہے۔ سیدہ خدیجہ رسول اللہ پر اس وقت ایمان لائی جب دوسرے لوگوں نے انکار کیا۔ رسول اللہ کی اس وقت تصدیق کی جب لوگوں نے رسول اللہ کو جھٹلایا۔ رسول اللہ کو اس وقت حوصلہ دیا جب اللہ کے کلام کے جلال سے رسول اللہ گھبراہٹ کا شکار تھے۔ رسول اللہ کے اخلاق اور حسن سلوک کی گواہی دی اور زندگی بھر ان کا ساتھ نبھایا۔ جبرائیل ان کے لیے اللہ کا سلام لے کر حاضر ہوئے۔ سیدہ خدیجہ کو رسول اللہ کی پہلی بیوی اور ایمان لانے والوں کی پہلی ماں یعنی ام المؤمنین ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ جب تک سیدہ خدیجہ حیات رہیں، رسول اللہ نے دوسرا نکاح نہیں کیا۔ سیدہ خدیجہ 25 سال تک رسول اللہ کے نکاح میں رہیں۔ ابراہیم بن محمد کے علاوہ رسول اللہ کی ساری اولاد سیدہ خدیجہ سے ہی پیدا ہوئی۔ رسول اللہ خود قبر میں اترے ہیں، اپنے ہاتھوں سے سیدہ خدیجہ کو قبر میں اتارا ہے۔ سیدہ خدیجہ مقام ہجون یعنی جنت المعلیٰ قبرستان مکہ میں دفن کی گئی ہیں۔ رسول اللہ نے کہا، مریم بنت عمران یعنی اللہ کے نبی عیسیٰ کی والدہ اور خدیجہ بنت خولید اپنے زمانے کی بہترین عورتیں ہیں۔
रसूल अल्लाह को जिस्मानी तकलीफ़ों के अलावा इखलाकी एतबार से भी बहुत तंग किया जाता है। रसूल अल्लाह मक्का की गलियों से गुज़र रहे हों, आवाज़ें कसी जाती हैं। कोई कहता है ये किसी मजनून का शागिर्द है जो इसे उल्टी सीधी कहानियाँ सुनाता है, ये सुनकर हमें सुनाता रहता है। कोई कहता है मोहम्मद आज आसमान से कोई नया हुक्म नहीं आया। कोई यूं दिल दुखाता है, खुदा को रसूल बनाने के लिए तुम्हारे अलावा कोई और नहीं मिला। नुम्बे और मिम्बा बिन हज्जाज कहते हैं जैसे मालदार सरदार बेटे वाले और होशियार लोग मौजूद हैं। मगर अल्लाह कुरान करीम में इरशाद फरमाते हैं, प्यारे रसूल आपसे पहले भी रसूलों का मजाक उड़ाया गया है। मैंने ऐसे इनकार करने वाले लोगों को मोहलत दी, लेकिन इन्होंने इस मोहलत से फ़ायदा नहीं उठाया और अपनी रवश पर कायम रहे। कुछ वक़्त गुजरने के बाद मैंने इन्हें गिरफ्त में ले लिया। अब भी ऐसा ही होगा। आप देख लें कि मेरा अज़ाब कैसा सख्त था। हमारी अगली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर हमारी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में अपनी राय लाजमी दीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा।